ضرورت ایجاد کی ماں ہے، یہ آپ نے سنا ہوگا، لیکن کیسے؟ اس کا عملی مظاہرہ دیکھنے میں ہر پاکستانی کے لیے یہ خبر بخیر ہے۔ پاکستان دنیا کے ان خوش قسمت ممالک میں سے ایک ہے جس کی یوتھ پاپولیشن تقریباً 60% سے زائد پر مشتمل ہے، یعنی ایک محتاط اندازے کے مطابق 12 کروڑ نوجوان۔ گمان کریں اگر 12 کروڑ افراد ایک جگہ جمع ہوں، ایک سمت کا تعین کر لیں، تو پھر جو چھوٹے سے چھوٹا کام ممکن ہے وہ شاید ایک دریا کا رخ بدلنا ہوگا، یا پھر یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ چند دن کی محنت کے بعد ایک بڑا پہاڑ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جائے۔ جو پہاڑوں کو ہلا سکیں ان سے کم کی امید رکھنا ان کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ مشکلات کے پہاڑوں سے ٹکرانے والا ایک ایسا ہی نوجوان فائز ارباب بھی ہے، جو ہمارے آج کے پروگرام کا محور ہے۔ فائز ارباب ایک ایسا نوجوان ہے جس نے اپنے خیال کو تخیل کی دنیا سے حقیقت کی دنیا میں لا کھڑا کیا ہے، اور فائز نے وہ کچھ تخلیق کر دیا ہے جسے تخلیق کی دنیا میں ایک نیا قدم کہہ سکتے ہیں۔ تصور کریں ایک ایسی کرسی کے بارے میں جو آپ کی بات سنتی ہو اور جیسا آپ اس کو حکم دیں وہ عمل بھی کرتی ہو، یعنی دنیا کی پہلی وائس کنٹرول ویل چیئر۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں تصور سے تصویر تک کے اس سفر پر۔ انجینئرنگ کے ایک طالب علم فائز ارباب کو یہ خیال کب اور کیوں آیا؟ ملک میں موجود لاکھوں کروڑوں نوجوان اکثر و بیشتر مختلف شعبوں میں آگے بڑھنے اور کچھ الگ کرنے کا سوچتے ہیں، لیکن فائز نے ویل چیئر ہی بنانے کی کیوں ٹھانی؟ برسا برس سے ویل چیئرز موجود ہیں، پھر ایسے میں فائز کو ویل چیئر کا خیال ہی کیوں آیا؟ اس حوالے سے بتاتے ہوئے فائز کہتا ہے 2015 کے اندر جب میری گرینڈ مدر جو کہ ایک پیلوک بون انجری کی وجہ سے ان کو ویل چیئر ڈیپینڈنٹ ہونا پڑا، تو میں ایز این انجینئرنگ اسٹوڈنٹ یہ سوچتا تھا کہ اس کے کیا الٹرنیٹ سولوشنز ہو سکتے ہیں، اور جب ان کے لیے ویل چیئر ہم پرچیز کرنے گئے میری نانی اماں کے لیے، تو پتہ چلا کہ مارکیٹ میں جتنی بھی ویل چیئرز ہیں وہ یا تو مینول ویل چیئرز ہیں۔ اگر امپورٹڈ الیکٹرک ویل چیئر کا آپشن دیکھتے تو الیکٹرک ویل چیئر جو تھی وہ انتہائی مہنگی تھی، اور دوسری بات یہ تھی کہ اگر ویل چیئر کے اندر کوئی خرابی آ جاتی 1.5 لاکھ 2 لاکھ کی چیز خریدنے کے بعد، تو اس کے بعد پھر اس کا یہ تھا کہ آفٹر سیل سروسز پاکستان میں اویلیبل نہیں تھی۔ 2015 میں سوچے جانے والے اس خیال کو تکمیل تک پہنچانا بہت مشکل تھا، کیونکہ جب فائز نے اپنا سفر آغاز کیا تھا تو اس وقت وہ خود ایک یونیورسٹی کا طالب علم تھا۔ تو اس وقت میں نے یہ ارادہ کیا کہ بینگ این انجینئرنگ اسٹوڈنٹ میں اس پروجیکٹ کو خود لوں گا۔ 2015 میں نے اس کو ایز اے ٹرم پروجیکٹ لیا، اور ود ان ڈیو کورس آف ٹائم میرا ٹرم پروجیکٹ تو کمپلیٹ نہ ہو سکا، لیکن میرا ارادہ پختہ تھا کہ میں اپنی گرینڈ مدر کے لیے ویل چیئر خود بناؤں گا۔ ریسرچ سے لے کر ایک ایک پارٹ جمع کرنے اور پھر ایک ایک ڈیزائن کی تخلیق سے تمام تر پرزجات کی فٹنگ اور ویل چیئرنگ کی فنکشننگ تک، نہ جانے کتنے مراحل تھے جن سے گزرتا ہوا فائز دن رات آگے بڑھ رہا تھا۔ اور پھر وہ وقت آن پہنچا جب فائز نے اپنے خواب کی تعبیر کا پہلا ماڈل تیار کر لیا۔ یوں فائز اپنی نانی کے لیے ایک وائس کنٹرول ویل چیئر بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ 2017 کے اندر لگ بھگ 3 سال کے عرصے کے اندر ہم نے یہ ویل چیئر تیار کی اپنی یونیورسٹی کے اندر۔ اب وہ وقت تھا جب فائز اپنا گریجویشن مکمل کر چکا۔ ایسے میں والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی اولاد کہیں کام کاج کرنے میں لگ جائے، کہیں نوکری ہو جائے۔ ایسے میں فائز نے بھی ایک جاب کرنے کی ٹھانی، اور 30,000 ماہوار تنخواہ پر فائز نے ایک نوکری شروع کر دی۔ لیکن یہ نوکری فائز کے لیے مستقل حل نہ تھی، اور فائز کو بھی اس کا بخوبی اندازہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ فائز نے اپنے خواب کو آگے بڑھانے کے لیے ان 30,000 کو بھی قربان کر دیا، اور 3 انٹرنز کے ساتھ مل کر اپنے پروجیکٹ کو آگے بڑھانے میں لگ گیا۔ میں نے اپنے جیسے میں نے بتایا کہ اپنی اس پروڈکٹ کا آغاز جو ہے اپنی اسٹوڈنٹ لائف سے کر دیا تھا، اور اسٹوڈنٹ لائف کے اندر جیسے ہی میرا گریجویشن کمپلیٹ ہوا تو میری ہائرنگ ہو گئی ایک کمپنی کے اندر جو کہ پرائیویٹ فرم تھی، آڈٹ کا کام تھا میرا۔ اور کیونکہ ایک ہوتا ہے کہ جب آپ انجینئر بن جاتے ہو تو گھر والوں کو بھی جلدی ہوتی ہے کہ جو بچہ ہے وہ جلدی سے کمانے لگے، تو میں نے بھی پھر اسی فلو کے ساتھ میں نے بھی جاب جوائن کی اور پھر کام شروع کیا۔ تو لیکن جب کام کرتا تھا تو ساتھ میں میرا یہی پیشن ہوتا تھا کہ میں نے خود کا کچھ کرنا ہے، اپنا کرنا ہے، اور اسی آئیڈیا کو میں پرسو کرنا چاہتا تھا۔ تو اس وقت مجھے یاد ہے کہ 2017 جون کے اندر جب میری پہلی جاب سٹارٹ ہوئی تو میری 30,000 سیلری تھی، اور 30,000 سیلری کے بعد میں نے 3 انٹرنز رکھے ہوئے تھے جو کہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے اپنی سمر ویکیشن پہ فری ہوئے ہوئے تھے۔ تو وہ 30,000 یہ ہوتا تھا کہ 3 بندوں میں ایکولی ڈیوائڈ ہو جاتا تھا، اور وہ 3 بندے مل کے میرے ساتھ میرے آئیڈیا کے اوپر آگے بڑھانے میں کام کر رہے تھے۔ جیسے جیسے ویژن بڑھتا گیا اور لوگ آتے گئے، اور یہ ہے کہ ایک کہہ لیں کہ
گراج سے جو ہے میرے اپنے گھر سے پھر یہ ایک فیکٹری میں کنورٹ ہوتی گئی، اور اس کے بعد پھر نیشنل انکیوبیشن سینٹر کو میں نے اپنا آئیڈیا پریزنٹ کیا کہ یہ ویل چیئر جو میں نے اپنی گرینڈ مدر کے لیے بنائی، تو نیشنل انکیوبیشن سینٹر کی ہیلپ کے ساتھ میں نے اس کو کمرشلائز کرنا شروع کیا، اور 2018 اپریل کے اندر اس کو ایز اے کمپنی ایوب یعقوب انجینئرنگ کمپنی آئیکو پرائیویٹ لمیٹڈ کے نام سے ہم نے اس کو سٹارٹ کیا، اور پھر وہی ہے کہ لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا چلا گیا، اور الحمدللہ اب یہ ہے کہ ہم پاکستان کے اندر ویری فرسٹ ٹائم لوکل مینوفیکچرنگ کے ساتھ الیکٹرک ویل چیئرز مینوفیکچر بھی کر رہے ہیں اور سیل بھی کر رہے ہیں۔ ایک ویل چیئر سے شروع ہونے والے خواب کو ایک چھوٹے پیمانے کی صنعت تک لانا آسان نہیں ہوتا، لیکن دنیا میں ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو ناممکن کو ممکن بنانے کا ہنر جانتے ہیں۔ فائز نے بھی ایسا ہی کیا۔ اپنا پیپر ورک مکمل کرنے کے بعد اب وہ اس مقام پر پہنچ چکا تھا جہاں اس کے پاس یہ ویل چیئر بنانے کے لیے چھوٹے پیمانے پر ایک معقول جگہ موجود تھی۔ اب ویل چیئر کی تیاری کا یہ کام ایک کمرے سے نکل کر مختلف یونٹس تک پہنچ چکا تھا۔ بالکل بگننگ کے اندر یہ آپشن تھا کہ میں امپورٹڈ پروڈکٹس منگواتا اور اسی طرح کنونشنل بزنس کرتا، لیکن اس چیز کے اگینسٹ جا کے لوکل مینوفیکچرنگ کو پروموٹ کیا، اور اس کے اندر بے شمار ہرڈلز آئی، لیکن اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے لوگوں کو جو مینوفیکچرنگ میں جتنے لوگ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی انوالوڈ ہیں ان کو فائدہ ہونا چاہیے۔ تو اس مقصد کو لے کے مینوفیکچرنگ میں آیا، جو کہ کمپیریٹیولی ایک مشکل کام تھا، لیکن اس سے یہ ہے کہ ہماری جو لوکل انفراسٹرکچر ہے وہ اسٹرینتھن ہوتا ہے۔ اس ویل چیئر کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ دنیا کی پہلی وائس کنٹرول ویل چیئر ہے، یعنی کہ کمرشلی اویلیبل وائس کنٹرول ویل چیئر، یعنی آواز کی مدد سے اس کو بلایا جا سکتا ہے، یعنی کہ ایسے افراد جو کہ سیویئر ڈسیبلٹی کا شکار ہے، جن کی لوور لمبس تو پیرالائز ہیں ہی اور ان کے بازو جو ہے وہ بھی صحیح طریقے سے حرکت نہیں کر سکتے، تو وہ اپنی ویل چیئر کو آواز کی مدد سے 80 فٹ کی رینج سے دور ہی سے بلا سکتے ہیں اور وہ ویل چیئر ان کے پاس آ سکتی ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان میں کم و بیش 8 لاکھ افراد ایسے ہیں جن کی آمد و رفت ویل چیئر سے ہی ممکن ہو پاتی ہے۔ ایسے میں اگر ویل چیئر خریدنے جایا جائے تو آٹومیٹک ویل چیئرز کی قیمتیں آسمان سے بات کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عوام کی اکثریت مینول ویل چیئرز کا استعمال کرتی ہے، اور اس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود اپنے ہاتھ سے ان ویل چیئرز کو چلاتے ہیں، لیکن زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہوتی ہے جنہیں ویل چیئر کے ساتھ کسی چلانے والے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے میں ایک وائس کنٹرول ویل چیئر وقت کی اہم ضرورت تھی جسے فائز نے ممکن بنایا۔ یہ ویل چیئر جو ہے گوبی 1.0 اس کا نام ہے، اور یہ 80 فٹ کی رینج کے اندر وائس یعنی آواز کے اشاروں سے اس کو بلایا جا سکتا ہے اور حرکت کیا جا سکتا ہے۔ اس ویل چیئر کی دوسری خاص بات یہ ہے کہ یہ موبائل فون آپریٹڈ ہے، یہ ایک سافٹ ویئر کے ساتھ کہیں پہ بھی چلائی جا سکتی ہے، اس کی سپیڈز کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے، اس کی پاور کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے، اس کی بیٹری ٹائمنگ کو، اس کی ریمیننگ بیٹری کو، اس کی ہر چیز جو ہے وہ اسمارٹ فون پہ مانیٹر بھی کی جا سکتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس ویل چیئر کے اندر یہ خاص بات ہے کہ یہ ایک دفعہ چارج کرنے پہ 40 کلومیٹر تک چلائی بھی جا سکتی ہے، یعنی کہ اس کو گھر میں الیکٹرک ویل چیئر کی طرح چارج کریں اور اس کے بعد پھر اس کو آپ آؤٹ ڈور میں بھی اور انڈور میں بھی چلا سکتے ہیں۔ ایک ویل چیئر سے شروع ہونے والے خواب کو ایک چھوٹے پیمانے کی صنعت تک لانا آسان نہیں ہوتا، لیکن دنیا میں ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو ناممکن کو ممکن بنانے کا ہنر جانتے ہیں۔ پاکستان کے اندر سافٹ ویئر کے برعکس جو ہے ہارڈ ویئر پروڈکٹس جو ہے وہ بنانا اور سیل کرنا کافی مشکل ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی سافٹ ویئر میں گلچ یا کوئی پرابلم آ جائے تو وہ اس کی آن لائن اپڈیٹ دی جا سکتی ہے، لیکن ہارڈ ویئر کے پروڈکٹ میں تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ سو اڈاپٹیبلٹی کا ایک ایشو آیا تھا کہ لوگ جو ہے وہ اس پروڈکٹ کو اڈاپٹ کرنا میں سٹارٹنگ میں ریلیکٹنٹ تھے، لیکن یہ ہے کہ ود دا پیسیج آف ٹائم اس کے اندر ہم نے فیسلٹیز اور کسٹمر کیئر کے ساتھ ان ہرڈلس کو بھی دور کیا، لیکن ایک سٹارٹ اپ کے لحاظ سے ایک اسٹوڈنٹ لائف سے پروفیشنل لائف میں جاتے ہوئے اور ایک کمپنی کو بلڈ اپ کرنا، تو اس میں فائنینشیل بیریئرز بہت زیادہ آئے تھے جس کا مجھے سامنا کرنا پڑا ایز اے کمپنی فاؤنڈر بھی اور ایز اے اسٹوڈنٹ بھی، کہ ایک اپنی پاکٹ منی سے پیسے بچا کے میں نے اپنا پہلا پروڈکٹ بنایا، تقریباً 2 لاکھ اس پہ لگا، اور اس کے بعد پھر اس کی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ جو کاسٹ آئی اس کو بیئر کرنا پڑا۔ تو یہ ایک بڑا بیریئر ہوتا ہے فائنینشیل بیریئر کہ انسان جو ہے اس کو ٹرانزیشن میں لے کے جائے۔ دنیا کی اس پہلی وائس کنٹرول ویل چیئر کو گوبی کا نام دیا گیا۔ یہ نام کیوں دیا گیا، اس حوالے سے فائز بتاتا ہے۔ گوبی کا نام جو ہے جب میں بیٹھا کہ اس پروڈکٹ کا کیا نام ہونا چاہیے، تو اس کے لیے میرے پاس مختلف آئیڈیاز آئے اور بڑے ٹیکنیکل آئیڈیاز، لیکن میں نے سوچا کہ اس کا نام جو ہے وہ سمپل ہونا چاہیے۔ بیسیکلی گوبی یہ کوئی کھانے والی گوبھی نہیں ہے جو ہم زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ یہ گوبھی ہے، بی یعنی کہ ہنی بی والا یہ بی ہے، بیکاز جس طرح ایک ہنی بی ایک پھول سے دوسرے پھول جاتی ہے، اسی طرح گوبھی جو ہے یہ بھی اتنی ہی سوئفٹلی جو ہے اپنے اوپر بیٹھے ہوئے یوزر کو یہ موو کروا سکتی ہے اور آٹومیٹکلی
بیسیکلی وہ آواز کی اشاروں کے اوپر حرکت کرتی ہوئی وہ سفر کرتی ہے. گوبھی کے اندر یہ ہے کہ پاکستان اور انٹرنیشنل مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے اس کے اندر بے شمار ماڈلز آ رہے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ ویل چیئرز جو ہے پاکستان اور دنیا بھر میں ایکسیسیبلٹی کا ٹرینڈ آ رہا ہے, یعنی کہ بلڈنگز کو ایکسیسیبل ہونا پڑے گا, بلڈنگز کو ریمپس اور سلوپس بنانی پڑیں گی, لیکن کیونکہ ہر جگہ پہ اسپیس کی لمیٹیشن کی وجہ سے سلوپس اور ریمپس نہیں بنائے جا سکتے, تو ہم پھر کچھ اس طرح کی پروڈکٹ کے اندر انوویشن کر رہے ہیں کہ ایسی ویل چیئرز جو کہ سیڑھیوں کے اوپر چلنے کے قابل ہوں, اور اس کے اندر اسٹیئر کلائمبنگ اور اسٹینڈنگ ویل چیئرز کے اوپر اس وقت ریسرچ کی جا رہی ہے, اور پاکستان کی پہلی پروڈکٹس جو کہ اسٹیئر کلائمبنگ بھی ہوں گی اور اسٹینڈنگ ویل چیئرز کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. ترقی کے اس دور میں جہاں نت نئی ایجادات قدم قدم پر ہمیں حیران کرتی ہیں, وہاں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اس ویل چیئر میں ایسی کیا خاص بات ہے. اس ویل چیئر کے 2 ماڈلز بنائے گئے, ایک آؤٹ ڈور ماڈل اور دوسرا انڈور ماڈل, یعنی گھر کے اندر کے لیے الگ طرز کی ویل چیئر اور گھر سے باہر کے لیے ایک الگ انداز کی ویل چیئر, جسے صارف اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے. اس میں بیسیکلی 2 بیسک ماڈلز ہیں, ایک آؤٹ ڈور ماڈل ہے اور ایک انڈور ماڈل ہے. آؤٹ ڈور ماڈل جو ہے کیونکہ آف روڈ یا رف سرفیس پہ استعمال ہوتا ہے, تو اس کے اندر نیومیٹک ٹائرز اور ایئر کوشن یوز ہوتا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے جرکس کم لگتے ہیں. اور جو دوسرا ہے انڈور ماڈل, اس میں یہ خاص بات ہے کہ وہ فولڈیبل اور کولیپسیبل ہوتا ہے, یعنی کہ وہ گاڑی کی ڈگی میں آرام سے کیری کیا جا سکتا ہے. جو انڈور ماڈل ہے اس میں یہ خاص بات ہوتی ہے کہ اس کو انڈور آپریشنز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, اور اس کی جو مطلب اسموتھ سرفیسز کے لیے ڈیزائن کیا ہوتا ہے وہ زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہوتا ہے اور لائٹ ویٹ ہوتا ہے. اس کو گاڑی کی ڈگی میں فولڈ کر کے رکھا جا سکتا ہے اور ایزیلی کیری بھی کیا جا سکتا ہے. اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ آؤٹ ڈور ماڈل زیادہ ڈیوریبل اسٹڈی ہوتا ہے اور اس کی بیٹری لائف تھوڑی زیادہ ہوتی ہے, لیکن انڈور ماڈل اس کے برعکس جو ہے وہ لائٹ ویٹ ہوتا ہے, زیادہ اس کی سلیک لکنگ ہوتی ہے اور وہ ایزیلی موویبل بھی ہوتا ہے. عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ جن کے ہاتھ کسی معذوری کا شکار ہوتے ہیں وہ ویل چیئر کو آسانی سے استعمال نہیں کر پاتے, لیکن فائز نے سبھی مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ویل چیئر ڈیزائن کی. اور اس ویل چیئر کی خاص بات یہ ہے کہ اسے آواز سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے, اسے 80 میٹر کی دوری سے آواز دے کر بلایا جا سکتا ہے. یہ ویل چیئر خودکار انداز میں بلانے والے کے پاس آ پہنچتی ہے. اس کے علاوہ اسے اسمارٹ فون سے بھی آپریٹ کیا جا سکتا ہے. یعنی کہ ایسے افراد جو کہ سیویئر ڈسیبلٹی کا شکار ہے, جن کی لوور لمبس تو پیرالائز ہیں ہی اور ان کے بازو جو ہے وہ بھی صحیح طریقے سے حرکت نہیں کر سکتے, تو وہ اپنی ویل چیئر کو آواز کی مدد سے 80 فٹ کی رینج سے دوری سے بلا سکتے ہیں اور وہ ویل چیئر ان کے پاس آ سکتی ہے. سو یہ کانسیپٹ تھا جو کہ دنیا میں پہلی بار متعارف کروایا گیا وائس کنٹرول کا, جس کے اندر یہ ہے کہ ایک ویل چیئر یوزر کو کسی انسان کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا پڑتا, بلکہ اب وہ ویل چیئر کو ایک انسان کی طرح اردو لینگویج میں, انگلش لینگویج میں, اپنی لوکل زبان میں یعنی پشتو تک میں اپنی ویل چیئر کو بلا سکتا ہے, اپنی جیسے کسی انسان کو بلاتا ہے, اور وہ ویل چیئر اس کے اشاروں پر, آواز کے اشاروں پر آ جاتی ہے. آوازوں پر عمل کرتی اس ویل چیئر کو ایک مکمل حالت تک پہنچنے کے لیے ویلڈنگ ہال, پینٹنگ ہال, اسمبلنگ ہال کے مختلف مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے. بظاہر سادہ سی اس ویل چیئر میں کم و بیش 1200 پارٹس ہوتے ہیں, جنہیں نہایت مہارت کے ساتھ فٹ کیا جاتا ہے, کیونکہ ویل چیئر استعمال کرنے والے کی سیفٹی کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے اسے بنایا گیا ہے. یہ اس میں جو ہے اسپیسیفکلی ڈیزائن موٹرز لگتی ہیں جو کہ الیکٹرک ویل چیئر کے لیے ڈیزائن کی جاتی ہیں, اور اس موٹر کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی موٹر بھی 250 کلو تک بندے کا وزن اٹھا سکتی ہے, اور اس کے اندر الیکٹرانک بریکنگ بھی ایڈ کی جاتی ہے. اور یہ جو بالکل ڈائریکٹلی کنیکٹڈ اس کے اوپر ٹائرز لگائے گئے ہیں, یہ آئیکو کے اندر اسپیشلی بنتے ہیں اور یہ ویل چیئرز کے لیے ہی بنائے جاتے ہیں. اب میں بات کرتا ہوں اس کے اگلے ٹائرز کی, تو اگلے ٹائرز جو ہیں اس کے اندر 2 طرح کی موشن ہوتی ہے, ایک سپننگ ہوتی ہے اور ایک روٹیشن ہوتی ہے, یعنی کہ اس کو گھمایا بھی جا سکتا ہے اور یہ اپنے ایکسس پہ بھی گھوم سکتا ہے تاکہ ویل چیئر کی جو مینیورنگ ہے وہ آسان ہو جائے. اور اسی کے ساتھ جو ہے ہم بیٹریز کی بات کرتے ہیں, تو یہ اس کے اوپر ڈیزائن میں 2 بیٹریز لگائی گئی ہیں اس کے دونوں سائڈز پہ, تاکہ ویل چیئر کو آسانی کے ساتھ جو ہے وہ فولڈ کیا جا سکے. تو اس میں 12 وولٹ کی 2 بیٹریز لگتی ہیں, اور امپیئر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی کیپیسٹی کے لیے ویل چیئر ڈیزائن کی جا رہی ہے, یعنی کہ 8 کلومیٹر کے لیے ڈفرینٹ بیٹری لگے گی اور 40 کلومیٹرز کے لیے ڈفرینٹ بیٹری اس میں لگائی جائے گی. اب یہ اس کا جو سب سے امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے اس کی جوائسٹک ہے. ویل چیئر کی جوائسٹک جو ہے اس سے پوری کی پوری ویل چیئر کی ڈائریکشن اور اس کی سپیڈ وغیرہ کنٹرول کی جاتی ہے. تو اس کے اوپر ہر طرح کے آپریشنز کے بٹن ہوتے ہیں, اور ایک جو ہے اس کے اوپر
रोकर होता है। रोकर का ये काम है कि इसके ऊपर जो बैठने वाला बंदा है इसको रोकर को पकड़ के किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है और जॉयस्टिक जो है उसकी डायरेक्शन को फॉलो करती है। इसकी सीट और इसकी बैक जो है वो स्पेशल 4 लेयर फैब्रिक से डिज़ाइन की जाती है ताकि ये हीट रेजिस्टेंस, फाइट प्रूफ और इसके साथ ही ये वाटर प्रूफ सीटिंग होती है और इसके ऊपर बैठने वाला जो यूज़र है उसको स्वेट और प्रेशर सोर्स ना हो। सो उसको अवॉइड करने के लिए इसके ऊपर मैश की लेयर ऐड की जाती है और इस मैश की लेयर के नीचे जो है वो जंबो लोन कुशन और उसके बाद सॉफ्ट कुशन ऐड किया जाता है और उसके साथ सबसे लास्ट लेयर जो है वो पैराशूट की आती है। पैराशूट जो है इसकी सीट को फ्लेक्सिबल बनाता है ताकि इसको फोल्ड किया जा सके। सो ये व्हीलचेयर जो है वो इजीली फोल्ड भी की जा सकती है सो दैट इसको आसानी के साथ गाड़ी के ट्रंक में कैरी किया जा सके। अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कि कोई भी शुरू किया हुआ काम किस हद तक जा सकता है इसका किसी को अंदाजा नहीं होता। नानी के लिए बनाई जाने वाली व्हीलचेयर का ख्वाब लाखों इंसानों की भलाई का सामान बन जाएगा, शायद फायज ने भी कभी इसका गुमान नहीं किया होगा। लेकिन इस वॉइस कंट्रोल चेयर ने कितने इंसानों की जिंदगी आसान बना दी है, इसका अंदाजा उस वक्त होता है जब इस व्हीलचेयर से फायदा उठाने वाला कोई शख्स हमारे सामने आता है। ऐसे ही लोगों में से एक शुमाइला आदिल भी है। अब पहले मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी, किसी चीज़ को पकड़ना या किसी चीज़ तक पहुंचना, इधर उधर मूव करना, लेकिन जब से ये आई है मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है। उसके अंदर वॉइस मैनेजमेंट भी है, वॉइस से आप उसको अपने तक बुला सकते हैं, वॉइस से कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपने दूसरे रूम से अपनी व्हीलचेयर को ऑपरेट कर लेती हूँ और वो मेरे पास आ जाती है और मैं उस पर शिफ्ट हो जाती हूँ। और हम डिसेबल्स का असल मसला एक्सेसिबिलिटी और मूवमेंट होती है, जिसके लिए हम मार्केट में व्हीलचेयर लेने जाते हैं। मैनुअल तो फिर भी अफोर्डेबल होती हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक व्हीलचेयर बिल्कुल भी अफोर्डेबल नहीं होती, क्योंकि उनके इंपोर्ट करने के लिए जो ड्यूज आ जाते हैं उसके लिए। हैरत अंगेज तौर पर इस व्हीलचेयर के ज्यादातर पार्ट्स लोकली तैयार किए जाते हैं। फाइज ने एक व्हीलचेयर बनाने का आगाज किया, ताहम अब इसमें इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स भी मुल्क की सतह पर तैयार होना शुरू हो गए हैं, जिससे लगता है कि पाकिस्तान में तरक्की का आगाज अब हुआ चाहता है, जब फाइज जैसे मजीद लोग अपनी अपनी फील्ड में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाएंगे। जी, इस वक्त हम असेंबलिंग डिपार्टमेंट में खड़े हुए हैं और यहाँ पे व्हीलचेयर को प्रिपेयर किया जा रहा है और इसकी जैसे आप देख रहे हैं कि मोटर्स लग चुकी हैं और इसके अगले यानी कास्टर व्हील्स लगाए जा रहे हैं। कास्टर व्हील्स मैंने आपको बताया कि ये स्पिन भी हो सकते हैं, रोटेट भी हो सकते हैं। तो ये वो स्पेशली डिज़ाइन व्हील्स होते हैं जो कि 200 kg के लिए इनको डिज़ाइन किया जाता है और इस वक्त ये आपके सामने टेक्नीशियंस जो हैं कास्टर व्हील्स लगा रहे हैं। मेहनत और लगन से देखे हुए ख्वाब अगर सच्चे हों तो उन्हें ताबीर से कोई नहीं रोक सकता। फाइज ने भी एक व्हील चेयर बनाने के ख्याल से काम शुरू किया था, जो अब आइको नामी एक कंपनी की सूरत हमारे सामने है। फाइज का एक सरसरी सा ख्वाब कब व्हील चेयर के आइडिया में ढला और कब वो एक व्हील चेयर बनाने वाले कारखाने में बदला, इसके पीछे बिलाशुबा फाइज की बरसों की मेहनत है, जिस पर मुल्क व कौम को फख्र है।